باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ اسم فاعل کے بارے میں ہے۔ اسم فاعل جو ہے کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اسم فاعل کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسم فاعل کا معنی ہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اسم فاعل کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے صیغے ہیں۔ 3 صیغے جو مذکر کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں، مثلا ضاربن، ضاربان، ضاربون، یہ 3 مذکر کے ہیں۔ ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن، یہ 3 مؤنث کے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے ہیں۔ اسی طرح غجان جو اسم مفعول ہوتا ہے، اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول اسے کہتے ہیں جس کے مطلب ہے جو کام کیا ہوا ہو، مفعول یعنی جس پر کام کیا جائے، فاعل کرنے والا، مفعول کیا ہوا۔ تو اسم مفعول کے بھی جناب علی 6 صیغے ہیں، جن میں 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے صیغے ہیں۔ مذکر کے 3 صیغے یہ ہیں، مضروب، مضروبان، مضروبون۔ مؤنث کے جی مضروبتن، مضروبتان، مضروباتن۔ تو 3 مذکر کے ہو گئے اور 3 مؤنث کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ لوں۔ کیا بتایا جی؟ اسم فاعل کے بھی 6 صیغے ہیں جی، اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں۔ اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اسم مفعول وہ ہوتا ہے کیا ہوا۔ اسم فاعل کے جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ اسم مفعول کے 6 صیغے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، گردان بھی کی ہے، عبارت میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم فاعل کے 6 صیغے ہیں، ان میں سے 3 مذکر کے لیے ہیں جبکہ 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے لیے 3 صیغے یہ ہیں، ضاربن، ایک مرد مارنے والا، ضاربن، ضاربان، مارنے والے 2 مرد، ضاربون، سب مرد مارنے والے، جبکہ مؤنث کے لیے 3 صیغے اس طرح ہیں، ضاربتن، مارنے والی ایک عورت، ضاربتان، مارنے والی 2 عورتیں، ضارباتن، مارنے والی سب عورتیں۔ اسم فاعل کے صیغے تمام ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، ان میں سے 3 مذکر کے جبکہ 3 مؤنث کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھنا، مذکر کے 3 صیغے یہ ہیں، مضروبن، مضروبان، مضروبون۔ مضروبن، مارا ہوا ایک مرد، مارا ہوا، ٹھیک ہے۔ مضروبان، 2 مرد مارے ہوئے، مضروبون، سب مرد مارے ہوئے، جبکہ مؤنث کے لیے 3 صیغے یہ ہیں، مضروبتن، مضروبتان، مضروباتن۔ مضروبتن، ایک عورت ماری ہوئی، مضروبتن کا معنی ہے ایک عورت ماری ہوئی۔ مضروبتان، 2 عورتیں ماری ہوئی، مضروباتن، سب عورتیں ماری ہوئی۔ اب یہاں وہ بات نہیں ہے، لیکن آپ کے ابھی سے کانوں میں وہ بات آ جائے، اسم فاعل جو ہے یہ تھوڑا اگر پہچاننا ہو نا، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا جو وزن بتاتے ہیں نا، وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ اسم فاعل ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضاربن، فاعلن، اور اسم مفعول جو ہے ثلاثی مجرد سے
मफ़ऊल के वज़न पर आता है, जैसे था मज़रूबुन मफ़ऊलुन। ये अभी तो एक पॉइंट के तौर पे रखें, बाद में तफसील आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल के बाद बात जो करना चाह रहा हूँ वो फ़ेल आमर के बारे में है। फ़ेल आमर के भी फरमाते हैं 14 सीगे हैं। फ़ेल आमर के भी 14 सीगे हैं, जिनमें से 6 गैब के हैं, 6 मुखातब के हैं और 2 सीगे मुतकल्लिम के हैं। फ़ेल आमर के भी जनाब 14 सीगे हैं, 6 गैब के, 6 मुखातब के, 2 मुतकल्लिम के। जो गैब के हैं उनमें फिर 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं, ठीक है। मुखातब में भी 3 मुज़क्कर के हैं और 3 मुअन्नस के हैं और 2 सीगे मुतकल्लिम के हैं। तो फ़ेल आमर के भी सीगे बन गए जनाब आली 14 सीगे बन गए, ठीक है। तवज्जो आप फरमाना। अब क्या करना है जी, वो जो है ना आपका फ़ेल मुज़ारे, उसके शुरू में आप क्या लगा देंगे, लाम लगा दें, ठीक है। तो आपका वो क्या का जान फ़ेल आमर बन जाएगा। लाम किन सीगों में लगेगी, लाम आपने लगानी है 6 सीगे जो गायब के हैं ना पहले, उन पे भी लाम लगानी है, लाम मकसूरा, इसे लाम आमर कहते हैं। और जो मुतकल्लिम के आखिरी 2 सीगे हैं उनमें भी अगर जान लाम लगानी है, ठीक है। इन 8 सीगों पर लाम लगती है और 6 सीगे जो मुखातब के हैं ना वो उन पर लाम नहीं लगती है। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। जैसे जनाब आली पहले मैं फ़ेल आमर की गर्दान कर लेता हूँ आपके लिए। ले यज़रिब, ले यज़रिबा, ले यज़रिबू, ले तज़रिब, ले तज़रिबा, ले यज़रिबना। मुखातब के जी इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबना। मुतकल्लिम के ले अज़रिब, ले नज़रिब। ये पहले नंबर पे आपकी गर्दान आ गई जो कि आपने याद करनी है जी, ठीक है। अब इनका मैं माना आपकी खिदमत में क्लियर देता हूँ, तवज्जो फरमाओ। फ़ेल आमर के लिए 14 सीगे हैं, इनमें से 6 गैब के लिए, 6 मुखातब के लिए और 2 मुतकल्लिम के लिए हैं। गैब के 6 सीगों में से मुज़क्कर के लिए 3 सीगे हैं। ले यज़रिब, ले यज़रिबा, ले यज़रिबू। ले यज़रिब का क्या माना है, वो एक मर्द मारे। ले यज़रिब, वो एक मर्द मारे, अमर है या नहीं, मारे। ले यज़रिबा, वो 2 मर्द मारें। ले यज़रिबू, वो सब मर्द मारें। ले यज़रिबा, वो 2 मर्द मारें। ले यज़रिबू, वो सब मर्द मारें। जब के मुअन्नस के लिए 3 सीगे इस तरह हैं, मुअन्नस के 3 सीगे। ले तज़रिब, वो एक औरत मारे। ले तज़रिब, वो एक औरत मारे। ले तज़रिबा, वो 2 औरतें मारें। ले यज़रिबना, वो सब औरतें मारें। मुखातब के 6 सीगे जी, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। मुज़क्कर के 3 सीगे ये हैं। इज़रिब, तू एक मर्द मार। इज़रिब, तू एक मर्द मार। इज़रिबा, तुम 2 मर्द मारो। इज़रिबू, तुम सब मर्द मारो। जब के मुअन्नस के लिए 3 सीगे इस तरह हैं। इज़रिबी, तू एक औरत मार। इज़रिबा, तुम 2 औरतें जो है मारो। इज़रिबना, तुम सब औरतें मारो। खुद मुतकल्लिम के लिए 2 सीगे इस तरह हैं। ले अज़रिब, मैं एक मर्द या एक औरत मारूं। ले नज़रिब, हम 2 मर्द या 2 औरतें या सब मर्द या सब औरतें मारें। ठीक है मेरे अजीज़ भाइयों, फ़ेल आमर की गर्दान आपको फ़ेलन ये याद करनी है। फ़ेल आमर की गर्दान, गर्दान के
یہ سارے 14 سیغے صحیح حفظ کرنے ہیں، کرنے کے بعد ان کے معنی، ٹھیک، ان کے ساتھ ساتھ ابھی ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، جو بھائی اس مطلب کو لینا چاہے لے لے، جو نہ کرے وہ اسی تک اکتفا کرے۔ ایک بریکٹ، یعنی یہ عامر کی بحث میں ایک بریکٹ سے میں ایک درمیان میں ایک مطلب کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے جان؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو جزم آ رہی ہے لیضرب پہ، ٹھیک ہے، یہ جزم کیسے آ گئی ہے؟ تو یہ بات آپ مد نظر رکھیں میرے عزیز بھائیوں کہ یہ جو ہے نا لام امر کیا دیتی ہے؟ جزم دیتی ہے فعل مضارع کو۔ یہ جو لام لگی ہے نا، لام کیا کرتی ہے؟ فعل مضارع کو جزم دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب جزم دیتی ہے تو جزم کا طریقہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے، لام امر جن صیغوں پہ لگی ہے نا، جب یہ جزم دیتی ہے تو یہ جو مفرد کے صیغے ہیں، یضربو، تضربو، پھر آگے تضربو، اضربو، نضربو، ان 5 صیغوں میں پیچھے جو لام لگی ہے، جب لام لگے گی نا تو ان کے آخر میں جزم آ جاتی ہے، ان کے آخر میں جزم آتی ہے۔ اور چھٹا صیغہ جو مضارع کا تھا یضربنا، اور 12واں صیغہ جو تھا تضربنا، ان 2 صیغوں میں نون کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لام لگ بھی جائے نا تو ان 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، کیونکہ نون اعرابی نہیں ہے، نون اس کی اپنی ہے، مؤنث کی ہے، تو وہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، گرے گی نہیں۔ باقی آگا جان تقریباً بنتے ہیں 14 میں 7 صیغے، تثنیہ اور جمع کے صیغے ملا کر 7 صیغے بنتے ہیں۔ ان 7 صیغوں میں جو نون ہے نا آخر میں، یضربان، تضربونا، جب یہ لام لگتی ہے تو وہ نون آخر میں گر جاتی ہے۔ جب لام آ کے جزم دیتی ہے تو وہ نون آخر میں جو ہے وہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رکھ لینا، اگلی کتاب میں آپ کو یہ باتیں بتائی جانی ہیں۔ ابھی سے ہی آپ مثلا سوچ رہے ہوں گے، جب پڑھ رہے ہوں گے تو یہ یار کیا ہوا ہے، لیضرب با کے اوپر جزم کیوں ہے، ٹھیک ہے، لیضربا بن گیا ہے تو یضربان تھا، نون کہاں گئی؟ تو یہ بات تھوڑی آپ کی خدمت میں ابھی سے اشارہ سگنل دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لام لگی ہے لام امر کا یہ کام ہے میرے عزیز بھائیوں کہ یہ جو مفرد کے صیغے ہیں ان کے آخر کو جزم دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مثلاً صیغے ہیں تثنیہ جمع کے جن میں نون رفع کے بدلے میں ہوتی ہے، یہ وہاں نون خود گر جاتی ہے۔ چھٹے 12ویں صیغے میں وہ نون باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ نون اعرابی نہیں ہوتی ہے، وہاں نون اس کی اپنی ہوتی ہے، نون مؤنث کی ہوتی ہے، لہذا گرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے بات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک ساتھ اسی بریکٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھ لو، امر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امر بصیغہ، ایک ہوتا ہے امر غائب، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو امر بصیغہ ہے وہ مخاطب کے 6 صیغے جو ہیں نا، جو پڑھے ہیں ادھر مخاطب کے 6 صیغے ادھر با والے، تو وہ کہلاتے ہیں امر بصیغہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا ہے امر غیب، وہ امر غیب کہلاتا ہے، جن کے صیغوں پر لام لگی ہے نا، 6 غیب کے اور آخری 2 صیغوں پہ، ان لام جن پہ لگی ہے ان کو کہتے ہیں امر باللام، اور جن صیغوں پر نہیں لگی ہے ان کو کہتے ہیں امر بصیغہ۔ ان میں جو 14 پڑھے ہیں آپ نے دیکھا ہے، بعد پہ لام تھی بعد پہ نہیں تھی، تو جن پر لام لگی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں آغا جان؟ امر باللام، یا جناب علی کیا ہے امر غائب، اور جن پہ وہ لگی ہے، ٹھیک ہے، امر بصیغہ، جن پہ لام نہیں لگی ہے وہ 6 صیغے مخاطب کے ہیں۔
یعنی امر باللام غیب کے 6 صیغوں پہ لگتی ہے اور 2 متکلم کے صیغوں پہ لگتی ہے امر باللام، اور امر بالصیغہ جو ہے وہ 6 صیغے مخاطب پہ آتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے ساتھ اگلا ہمارا جو مطلب ہے وہ نہیں کے بارے میں بحث ہوگی، تو میں یہاں اس کو آپ کی خدمت میں اتنا رکھ لیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بحث کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ موفق رہیں، مؤید رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔